سارا دن بازار میں بیٹھا ہے، ہنس رہا ہے، کہہ لگا رہا ہے، گھر کے اندر جا رہا ہے، ہو کا عالم ہے، رونا ہی رونا ہے۔ نماز کے سجدوں میں، اوابین میں، تو نے چاش میں، اسراق میں، تو نے صلاۃ الحاجت کے اندر خدا پاک سے دکان مانگی، مکان مانگا، اولاد کا سکون ہی کوئی نہیں مانگا۔ آج نوبت آ گئی، گھر آباد ہے، مکان آباد ہے، لیکن میرے عزیزوں بڑے بڑے مکان بنا لیے، دروازے پہ گاڑی ہے، لیکن گھر کے اندر بیٹھو روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، دسترخوان پہ میرے عزیزوں لقمہ منہ میں ڈالنے کو دل نہیں کرتا۔ اولاد ہے، کہتا ہے کمرہ بند کر کے اندھیرا کر دو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ان کی چاہ سینے باہر نکال دو۔ اور یہ وہی اولاد ہے جس کے لیے نہ کوئی قبر چھوڑی، نہ کوئی پیر چھوڑا، جس کے لیے نہ کوئی تعویذ دھاگا چھوڑا، جس کے لیے تو 10,000 مرتبہ تسبیحات کیا کرتا تھا۔ آج میرے عزیزوں اس اولاد کو دیکھ کے کہہ رہے الہی اس سے تو پیدا ہی نہیں ہوتا تو اچھا تھا۔ میرے ویرا اس میں قصور ٹی وی کا نہیں ہے، اس میں قصور وی سی آر کا نہیں ہے، اس میں قصور موبائلوں کا نہیں ہے، اس میں قصور میرے عزیزوں انڈیا کے ڈراموں فلموں کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولوی صاحب ہر چیز کی آپ تردید کر رہے ہو، ہر چیز کا آپ انکار کر رہے ہو، پھر بتاؤ قصور کس چیز کا؟ میں نے کہا میاں اولاد اگر نیک بنانا چاہتا ہے، اولاد اگر اپنی سدھارنا چاہتا ہے، اولاد اپنی نیکوکاروں میں شامل کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر کا وہ دروازہ، اپنے گھر کی وہ کھڑکی، اپنے گھر کا وہ روشن دان بند کر دے، اپنے گھر کا وہ سوراخ بند کر دے جس دروازے سے تیرے گھر میں حرام کی کمائی آ رہی ہے۔ تین باتوں کا خیال کرنا، پکڑ والوں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اس بات کو پلے باندھ لینا اور اس کو قبر تک ساتھ لے جانا۔ قیامت کے دن چمکتے چہرے کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ کوشش کرنا اپنے دسترخوان پہ حرام کا لقمہ آنے نہ دینا، ڈنڈی مار کر کسی کا حق دبا کر، خواہ کوئی اپنا ہو یا دکان پر کوئی گراہک آیا ہو، کسی کا حق مار کے اپنے دسترخوان پہ تازہ گوشت نہ لے کے آنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر حرام کا لقمہ تیرے دسترخوان پر آ گیا تو آئندہ آنے والی 3 نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ عالم پیدا نہیں ہوگا اگر کوئی کتابیں پڑھ گیا عمل نہیں کرے گا، حافظ بن گیا تو قرآن پاک یاد نہیں ہوگا۔ اوے لوگوں، اولاد کے ہاتھوں سے یہ حرام کی روزی کمانے والا مارا جائے گا۔ دوسرا میرے چانوں میرے پیاروں، اپنے ہاتھ کو ہمیشہ ایسے رکھنا، اپنے پیٹ سے کبھی چادر نہ اٹھانا۔ سوکھی ملے خدا کا شکر کریو، گلی ملے خدا کا شکر کریو، چٹنی ملے اللہ کا شکر ادا کریو، دیسی مرغی ملے اللہ کا شکر ادا کریو۔ اور جب بھی تیرے کوئی دروازے پر آوے کسی کو خالی نہ بھیجنا، اللہ اکبر میٹھی بات ہی کہہ دینا، ہنس کے دکھائی دینا۔ کوئی 1000 روپیہ مانگنے آوے اسے پانی کے گلاس پر امفاری کر دینا۔ لے میرے عزیزوں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پروردگار عالم تیرے مال کو ہسپتالوں سے بچائے گا، تیرے مال کو تھانے سے بچائے گا، تیرے مال کو چوری چکاری سے بچائے گا، تیرے مال کو حرام کاری سے بچائے گا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آ گیا اور آ کے کہنے لگا اللہ والے لاکھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں راکھ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشان ہو۔ اللہ والے کہنے لگے کیا تو نے کیا کیا حربہ استعمال کیا؟ کہنے لگا کوئی تعویذ والا نہ چھوڑا، کوئی اللہ والا نہ چھوڑا، کوئی آستانہ نہ چھوڑا، کوئی خانقاہ نہ چھوڑی۔ اللہ والے نے چہرے پہ نظر ڈالی، کمیاں میرے پاس آ گیا، بتا تیرا مرض کی تشخیص کر دوں، بتا تیرا مرض بتلاؤں یا تجھے تعویذ دے دوں۔ اپنی جیب دکھانے لگا، اپنا گلا، اپنے ہاتھ، اپنے پیر دکھانے لگا، کہنے لگا دیکھو جسم کا کون سا حصہ ہے جہاں دھاگا نہ بندھا ہو، جسم کا کون سا جیب کا حصہ ہے جہاں تعویذ نہ بندھا ہو۔ اللہ والے مجھے تعویذ نہ دے، میرے مرض کا حل بتلا دے۔ اللہ والا مسکرا کے کہنے لگا تیرے مرض کا حل یہ ہے حرام کمانا اور کم تولنا چھوڑ دے، خدا تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ سوچی پڑ گیا، کہنے لگا ہو یہ کیا بات کر دی۔ 4 دن گزرے تھے، دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا کہ میرا دیا ہوا مال، میرا تول پورے بھکر کے اندر تلوا لو، کمی آ جائے تو سارے پیسے واپس۔ اور جو بھی مل جاتا یوں نہیں کہتا کاش اتنا ہو جاتا، کل والا بھی آج مل جاتا، جتنا ملتا اللہ کے نام پر نکالتا اور خدا
کر لیتا. چند دن کے اندر پیسے کی فراوانی ہو گئی, مال کی فراوانی ہو گئی, سونے چاندی اللہ پاک نے عطا فرما دیے. اتنا مال آیا کہ ترازو بھی سونے کا بن گیا. ایک دن بیٹا سوچ رہا تھا کہاں جیب میں دمڑی نہیں ہوا کرتی تھی, اب سونا ہی سونا گھر کے اندر ہے. اللہ والے کے پاس ترازو اٹھا کے لے گیا, کہنے لگا اللہ والے تو نے حل تو مجھے بتلا دیا, لیکن جو میں نے اتنی دنیا کو کیا کرنا ہے جس کے بارے میں کملی والے نے کہا الدنیا جیفت و طالبها کلاب, اور دنیا مردار ہے, اس کا طلب کرنے والا انسان نہیں کتا ہے. رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرما دیا جب سے کائنات کی رنائیوں رنگ رنگتوں کو بنایا اس وقت سے ایک مرتبہ بھی خالق کائنات نے بنانے والے نے ایک مرتبہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. یہ دنیا جو میرے پاس اتنی آ گئی کہ تولنے والا ترازو بھی میرے پاس سننے کا آ گیا. اللہ والا کہنے لگا تیرے مرض کا مجھے پتہ لگ گیا, بتا میں تجھے تعویذ دوں یا تیرے مرض کا علاج کر دوں یا تشخیص کر دوں. اللہ والے بتا اس کی تشخیص کیا ہے؟ فرمایا سامنے جو ندی بہ رہی ہے یہ سونے کا ترازو اٹھا کے اس ندی میں ڈال دے, خدا تیرے مال میں برکت عطا فرمائے گا. کہنے لگا اللہ والے پانی میں ڈال دوں, یہ دریا نہر کی موگے کی موجوں کے حوالے کر دوں, یہ کون سی برکت ہوئی کہ ڈال دے. کہنے لگا اللہ والے کی بات پہلے بھی کرامت تھی, ڈال دیا چل دیا. اگلا دن ہوا, صبح کا وقت ہوا, دائیں بائیں سے اس کی دکان کا شٹر اٹھنے کے بعد دروازے کھلنے کے بعد گراہکی گاہک دکان پر آ گئے. میرے عزیزوں سودا لینے کے لیے آ گئے. گاؤں کے پچھواڑے سے ایک آدمی ندی پار کر کے اس کی دکان پہ آنے لگا. جب اس نے ندی میں اپنے پیر ڈالے ندی پار کرنے لگا, وہ سونے کے ترازو کو اس کا پاؤں لگا, ٹھوکر لگی, ہاتھ ڈال کے میں دیکھنے لگا کیا ہے, پتھر ہے, روڑا کیا چیز ہے. ترازو ہاتھ میں آیا, فوراً دھیان اسی دکاندار کی طرف چلا گیا. کہنے لگا او یہ تو اسی بھائی کا ترازو ہے جو پیسے بھی پورے لیتا ہے, سودا زیادہ دیتا ہے, کبھی کبھی بغیر پیسے کے سودا دے دیتا ہے. دکان پہ گیا, چھت پھٹی نظر نہیں آئی, دروازہ ٹوٹا نظر نہیں آیا, تالا ٹوٹا نظر نہیں آیا. دھاڑے مار کے روکے کہنے لگا کیا بنی, یہ سینا سونے کا ترازو ندی میں مجھے ملا, لگتا ہے چور چوری کر کے لے کے گیا. کوتوال پولیس والے راستے میں پڑ گئے ہوں گے, انہوں نے آن لیا ہوگا تو ڈر کے مارے ندی میں چھوڑ کے چلا گیا. ترازو اٹھایا, ننگے پیروں سے اللہ والے کے پاس دوڑا اور جا کے کہنے لگا اللہ والے پہلے تو پیسہ پلے کوئی نہیں تھا, اب جب آیا تو نے ندی میں بہا دیا, لگتا ہے یہ دنیا میری جان لے کے رہے گی, میرا دین خراب کر کے رہے گی, میری آخرت خراب کر کے رہ گئی. اللہ والا کہنے لگا بتا تو صحیح دھاڑے کیوں مار رہا ہے, ککے کیوں نکال رہا ہے. کہنے لگا جس ترازو کو آپ نے پانی میں پھینکوایا تھا وہی ترازو آج کوئی میری دکان پہ دے کے چلا گیا. پہلے تو اللہ والا رویا کرتا تھا, آج ہنس کے کہنے لگا کام بن گیا, بات بن گئی. اللہ والے ادھر میری زندگی کا سوال ہے, میرے ایمان کا سوال ہے, میری نیکیوں کا سوال ہے, تو کہہ رہا بات بن گئی. کہنے لگے پانی میں تیرا ترازو سونے کا پھینکوانا مقصود نہیں تھا, بلکہ یہ بتلانا تھا حرام کا مال جتنا بھی پاس رکھ لے جا کے رہتا ہے, اور حلال کا مال کہیں بھی پھینکا واپس آ کے رہتا ہے. حلال کی کمائی پر اتفاق کرو, اللہ برکت دے گا. حرام کا پیسہ کماؤ, ہسپتال کے باہر کھڑے نظر آؤ گے, عدالتوں میں وکیلوں کی منتیں, ججوں کی منتیں کرتے نظر آؤ گے. اسی لیے میرے چاہو میرے پیارو, ہمیشہ اپنا ہاتھ ایسے رکھنا, اپنوں میں پرائے میں کوئی دروازے پر آ جائے کبھی اسے خالی نہ ٹورنا. ہائے میری بد نصیبی, میں کن کے آگے بات کر رہا ہوں جو قربانی کا گوشت دیتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ عیسائیوں کو غیر مسلموں کو دینا جائز ہے کہ نہیں ہے. میرے عزیزوں اللہ کرے ساروں نے فجر کی نماز پڑھی ہو, ظہر کی نماز پڑھی ہو, مغرب عصر عشاء کی نماز پڑھی ہو, اگر میرے عزیزوں سجدے کا انکار کیا پروردگار عالم نے تو کبھی نہیں پوچھا فرشتوں اس نے سجدہ نہیں کیا, اسے رزق دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اور میرے عزیزوں کرموں والے گھر ہوا کرتے ہیں, نصیبوں والے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے دروازے پر کوئی جولی پھیلا کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا, ہم نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا, بینک کے لاکر اور بینک کے میرے عزیزوں اکاؤنٹ بھرے پڑے ہیں, لیکن اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. ابھی آپ کی جامع مسجد زیر تعمیر ہے, اللہ تیرے میرے پیسوں کا محتاج ہے, اللہ تیرے میرے ٹکڑوں کا محتاج ہے, خدا پاک کیا تیرے میرے لاکھ کا محتاج ہے. اور میرے عزیزوں رب کائنات کی قسم
قسم ہے دیتا تو وہ ہر کسی کو ہے لیکن لیتا نصیبوں والوں سے ہے. بڑے بڑے مالداروں کا جیب میں ہاتھ نہیں ڈلتا. ایک چھاپڑی فروش اپنے سارے دل کی دہاڑی مسجد کے گلے میں ڈال کے چلا جاتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, میں نے قرضہ مانگا یہ غریب مجھے قرضہ دے کے چلا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ میری غیرت کو للکار کے چلا گیا, میں پروردگار عالم کی رحمت کو پکار کے چلا گیا. اور میرے فرشتوں گلے میں 10 روپے ڈالنے والے سے کہہ دو تو 10 روپے ڈال کے بھول جائے گا. مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے اس 10 روپے کے عوض میں تیری 7 نسلوں کی رزق کا انتظام نہ کر دوں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں. آج میرے عزیزوں جن کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہو, جن کا ذکر آپ میں اور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, میرے عزیزوں صرف یہ نہیں ہے انہیں کربلا کے میدان میں لے جاؤ, یہ نہیں ہے انہیں مصلی اور محراب پر جا کے زخمی کرا دو, یہ نہیں ہے میرے عزیزوں کہ رحمت دو عالم نے ہاتھ اٹھا کے مانگا, بے شک نبی نے ہاتھ اٹھا کے مانگا, یہ نہیں ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا, اس کی حکمرانی آپ کو مجھے کیا سبق دے کے گئی, میرا بے رسول میں شہید ہوا اس کی شہادت آپ کو مجھے کیا درس دے کے چلی گئی. کربلا کے اندر 3 دل کا پیاسا حسین قرآن کی تلاوت کرتا رہا, اس کی پیاس آپ کو مجھے کیا سبق دے کے جا رہی ہے. 40 دل کا پیاسا نبی کا داماد عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر کے چلا گیا, اس کی بھوک پیاس آپ کو مجھے کیا سبق دے رہی ہے. اگر میرے عزیزوں اللہ غنی ان کے ایام ہی منانا مقصد ہے تو پھر میرے عزیزوں ایام مناؤ, دن رات مناؤ, لیکن قیامت کے دن جولی خالی لے کے چلے جاؤ گے. اگر ان کے ایام منا کر ان کی شہادت کے دنوں کو منا کر امت کو سبق دینا, امت کو میرے عزیزوں پیغام دینا مقصود ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پروردگار عالم کو اتنا زمین پر راضی کیا کہ پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے ان کے سجدوں کو, ان کی عبادتوں کو, ان کے رونے کو, ان کے شہادتوں کو کبھی بدر کے میدان میں, کبھی مکے کی تپتی ریت پر, کبھی طائف کی گلیوں میں, کبھی احد کے میدان میں, کبھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ان کے صبر و استقلال کو دیکھ کر نام لے لے کے کہہ دیا اور میرے ابو ہریرہ اور میرے بلال اور میرے ابو ذر غفاری اور میرے حمزہ, میرے ابو بکر, میرے عمر, فرشوں پہ میں تمہارے سے راضی ہو گیا, عرشوں پہ میرا خدا تمہارے سے راضی ہو گیا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت کا یوم منا لو, صرف یہ نہیں 10 محرم الحرام کو میرے عزیزوں اللہ اکبر. آج میں 18 ہزاری سے جب آگے کی طرف سفر کر رہا تھا تو ایک قادری سبیل پر لوگوں کا میں نے ہجوم دیکھا, ٹوپی پگڑی والے پانی پلا رہے تھے. میں نے گوار انسان اللہ غنی اللہ غنی, حضرت حسین کی محبت کے اندر اللہ غنی تو پانی پلا رہا ہے, پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے, ٹھیک ہے تیرے پانی کے گلاس کا ثواب تیرے اگلے پچھلوں کو پہنچے گا. کیا تیری بہن تیرے دروازے پر آئی, کبھی اسے بھی تو نے پانی پلایا؟ کیا تیری پھپھی کبھی دروازے پر آئی, کبھی اسے بھی تو نے پانی پلایا؟ امی کے مرنے کے بعد ماموں دروازے پر آیا, کیا کبھی تو نے اسے پانی پلایا؟ تیرا سسر بڈڑا اللہ اکبر ریڈی لگانے والا اپنی بچی کے گھر خالی نہیں آتا, پتہ نہیں کہاں سے 400 روپیہ جمع کر کے 1 کلو پنٹھائی لے کے آیا, کبھی تو نے اسے پانی پلایا؟ رب کعبہ کی قسم ہے چلتوں کی پیاس بجھاتا ہے, اپنوں کی پیاس کیوں نہیں بجھاتا, اپنوں کی دعا کیوں نہیں لیتا؟ کبھی ماں نے رات کو پانی مانگا, کبھی ابو جان نے رات کو پانی مانگا, اور میرے عزیزوں ماں کے پاس ٹھنڈا پانی لے کے کھڑا ہوا, پھر تو تیری سبیل یہ جائز ہے, ورنہ ایمانداری کی بات ہے, اپنا اپنا مزاج ہے, اپنا اپنا نظریہ ہے, اپنی اپنی سوچ ہے, اپنی اپنی فکر ہے. جو ماں کی پیاس پہ ماں کو پانی نہیں پلاتا وہ ساری انسانیت کو میٹھے پانی کے شربت پلائے, خدا کی قسم فائدہ کوئی نہیں. نوجوانوں خیال کرنا تیسری بات کا, فرمایا جس کا دسترخوان آباد ہے اس کی زندگی آباد ہے, جس کا دسترخوان خالی اس کی زندگی کے لمحے میں خوشیاں اجڑ گئی, اس کی زندگی بے آباد ہو گئی. الہ العالمین تیرے معاف کرنے کے طریقے کیا ہے؟ فرمایا اللہ غنی, فرمایا میرے بندو میرے معاف کرنے کے طریقے دیکھ
دیکھ لو, دو سگے بھائیوں کی مارکیٹ میں بکر کے مین بازار میں دکان ہے, اللہ اکبر, ایک بھائی کی دکان سامنے, ایک بھائی کی دکان سامنے, اللہ غنی, شام کا وقت ہوا, دونوں نے اپنی دکان کے شٹر ڈاؤن کر دیے, اپنے شٹر گرا دیے, ایک موٹر سائیکل لے کے ادھر کو جانے لگا, دوسرے موٹر سائیکل پہ سواری کر کے ادھر کو جانے لگا, دونوں کا آپس میں ٹکرا ہوا, موٹر سائیکل کا کراس ہوتے ہوتے بڑے نے چھوٹے نے بڑے کو کہہ دیا آجا گھر چل, کھانا تیار ہے, دونوں مل کے بیٹھ کے کھائیں گے. چھوٹے نے دعوت دی, بڑے نے کہا اللہ تجھے بہت زیادہ دے دے, رب کعبہ کی قسم ہے یہ زیادہ اتنا بڑھتا جائے گا, تمہیں قبروں میں چلے جائیں گے, رزق کا دروازہ کھلتا جائے گا. اور یقین جان بھائی کا احساس کرنے کی وجہ سے فرمایا, اس نے یوں کہہ دیا خدا تجھے زیادہ دے دے, اس نے کہا یار اللہ بھی تیرا بھلا کر دے. فرمایا یہ دونوں جملے بھائیوں کے زبان سے نکلے, پروردگار عالم اس پر بھی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ, مولوی صاحب میرا تو بھائی کوئی نہیں تھا, دنیا سے چلا گیا, کیا کروں, کہ گرمی کا موسم ہے, صبح اٹھا نماز پڑھی, دکان کھولنے کے لیے ناشتہ کر رہا ہے جانے کے لیے, بھائی کوئی نہیں, بہن کوئی نہیں, اماں ابا فوت ہو گئی, اکلوتا ہے. گھر والی نے پانی کا مگ, پانی کا جگ, مگا, گلاس, پیالہ لا کے سامنے رکھ دیا. اللہ غنی, پینے کے لیے تو نے ہاتھ بڑھایا, پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر تو نے کنارہ منہ کے لگا لیا. پانی پیتے پیتے تیری آسمان کی طرف نگاہ اٹھی, ایک چڑیا اپنے پروں کو ہلاتی ہلاتی تیری دیوار کے مڈیرے پر آ کے بیٹھ گئی. کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھے, اپنی جان بچائے اور تیرے پانی کے پیالے کی طرف گور گور کے دیکھے. تیرے من میں خیال آیا روٹی کا ٹکڑا چھوڑ کر, اپنی پیاس آدھی چھوڑ کر وہ پانی کا پیالہ اٹھا کے تو چلا گیا, اور دیوار کے جا کے تو نے کنارے مڈیر پہ رکھ دیا, اور جا کے دور ہٹ کے بیٹھ گیا. چڑیا اپنے پروں کو, اپنے پیروں کو ادھر ہلاتی ہوئی پیالے سے اوپر چھلانگ لگا کر ادھر گئی, پھر آ کر کنارے پہ بیٹھ کے اونٹ پی لیا, پھر دوبارہ نیچے اتری, اپنی جان بھی بچا رہی ہے, تجھے دیکھتی بھی جا رہی ہے. کتنے قطرے پیے گی, ایک پیے گی, دو پیے گی, تین چار پیے گی. اور میرے عزیزو جب اس کا پیٹ بھر گیا, اس کی پیاس بجھ گئی, آسمان کی طرف دیکھ کے ٹھنڈا سانس لے گی. اللہ والوں نے فرمایا جب یہ چڑیا پھر کر کے تیری دیوار سے اڑے گی, فرمایا جب تک یہ پروں کو ہلاتی جائے گی تیرے گھر پہ خدا کی رحمت برستی جائے گی. کرنے کے کام جو تھے وہ کرتے کوئی نہیں. کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. 10 ذی الحج سے لے کر میرے محترم و مکرم دوستوں بزرگوں 10 محرم الحرام تک, 18 ذی الحج داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, 20 سے لے کے 25 تک حضرت لقیط رضی اللہ تعالیٰ, ابو العاص بن ربیع نبی کا پہلا داماد, نام یاد ہے لقیط رضی اللہ, رکھو اپنے بچوں کے نام لقیط. آج کہتے ہو جی فیس بک کے پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, میسنجر میسج پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, وہ کہتے ہیں نبی کی ایک بیٹی تو کہہ رہا 4 ہے. اور میرے عزیزو عقل کی, دلیل کی, علم کی مار مارو. اللہ اکبر. میرے عزیزو لوگ کہتے ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں سے پہلے شادی شدہ تھی, بیوہ ہو کے آئی, اللہ غنی, وہاں سے 3 بیٹیوں کو, سیدہ زینب کو, سیدہ ام کلثوم کو, سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو لے کے آئی. رحمت دو عالم کے نکاح میں آئی تب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی. میرے عزیزو 4 بیٹے 2 4 بیٹیاں 2 بیٹے سیدہ خدیجہ کے بطن سے رحمت دو عالم کے گھر میں آئے. ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے آیا. میرے محترم و مکرم دوستو بزرگوں, نبی کی حیاتی میں ان کی اولاد میں سے اللہ غنی ایک باقی رہی, باقی دنیا سے چلے گئے. چلی گئی سیدہ فاطمہ الزہرا, سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کے نکاح میں آ گئی. میرے عزیزو دنیا والوں کا دستور ہے, جو نئے نئے دولہے بنے, جو پرانے دولہے بنے, اپنی گھر والی کے کمرے میں جائیں گے, اللہ غنی پھولوں کی سیج پر لال جوڑا پہن کے بیٹھنے والی کے پاس جائیں گے, گھونگھٹ اٹھائیں گے, کوئی سونے کی انگوٹھی دے گا, کوئی بریسلٹ دے گا, کوئی لاکٹ دے گا, کوئی پیسہ دے گا. واہ خدیجہ تو نے
نے تو نظام کو الٹا ہی کر دیا. وہ خدیجہ تو نے خاوند کی اہمیت کو بتلا دیا. رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بن کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے کمرے میں گئے. اما جان نے قدموں کی آٹ کو دیکھا اور دیکھ کر حضور علیہ السلام سے عرض کر دی قبلی والے وہیں بیٹھ جائیے. اللہ کے پیارے نبی وہیں بیٹھ گئے. سیدہ خدیجہ نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا, 40,000 درہم جھولی میں اٹھائے اور لا کر امام الانبیاء کی جوتیوں پہ لا کے رکھ دیے. کہ کملی والے اللہ اکبر, آج مجھے میرے نصیبے پہ ناز ہے, آج مجھے اپنے پہ ناز ہے, میں کائنات کے نبی کی گھر والی بننے والی. کملی والے اس خدیجہ کے پاس 40,000 درہم تھے, اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا. آج 40,000 درہم کو میں نے تیرے پیر کی جتی پہ وار دیا. اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بیٹی دی زینب رضی اللہ عنہا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہم سیرہ تھی حالہ. بہن بھائیوں میں پیار ہوتا ہے, بھائی بھائی میں پیار ہوتا ہے. اولاد آنگن میں کھیلتی ہے, کہتے ہیں یار یہ بچے بڑے ہو جائیں, رشتہ داری نہ کر لیں, نسبتیں نہ کر لیں, آپس میں بیان نہ لیں, آپس میں رشتہ داری ہو جائے, چلو خاندان چلے گا. اب تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں رشتہ داروں میں شادی نہ کرنا, اولاد معذور پیدا ہوگی. سارے مامے پھوپھی کے رشتہ دار بیٹھے آپس کے اندر رشتہ داری کی, معذور پیدا, تخم آ گیا آنکھوں کے اندر, حرامی پن آ گیا آنکھوں کے اندر. جنہیں موبائلوں کے اوپر, موبائلوں کی فیس بک پر حسن و جمال نظر آنے لگے, وہ مامے کی دھی کو, پھوپھی کی دھی کو کیسے پسند کرے گا؟ بکر والوں موضوع بھی اپنا عرض کر رہا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں, میرا موضوع معاشرت پر ہوتا ہے. یقین جانو حسینی صاحب, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, ایک عورت کا مجھے میرے سورت سے, گجرات سے آج تقریباً 4-4:30 بجے فون آیا. یقین جانو میرے ساتھ جتنے خدام ہیں یہ بھی سوچ رہے تھے پتہ نہیں مولوی صاحب ہچکیوں کے ساتھ کیوں رو رہا ہے. کہنے لگی مولوی صاحب بیوہ, میرے ایک بیٹا, میری 2 بیٹیاں ہیں. مولوی صاحب کتنے دن ہو گئے فون پر تیرا نمبر تلاش کر رہے ہو, کبھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں, کبھی کسی کا نمبر کسی کا نمبر. مولوی صاحب مجھے یقین نہیں آ رہا, تقریر کر کے سنا, میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائی. کہ لگی نہیں ویڈیو کال کرتی ہوں, اپنا چہرہ دکھا. میرے عزیزوں یہ 18,000 سے بکر کے درمیان کے سفر کی بات ہے. آج ہی میرے عزیزوں کیا پتہ وہ اللہ کی بندی لائیو سن رہی ہو. کہ لگی مولانا مجھے اب یقین آ گیا, میں نے ایک دکھ کی بات کرنی ہے, ایک سکھ کی بات کرنی ہے. بتا پہلے تجھے سکھ کی بات سناؤں کہ سکھ کی بات سناؤں؟ میں نے کہا دھیرانی جو مرضی سنا دے. کہنے لگی مولوی صاحب سکھ کی بات یہ ہے, 4-5 دن پہلے مجھے خواب میں رحمت دو عالم کی زیارت نصیب ہو گئی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے, جدھر جا رہے میں بھی جانے لگ گئی. اللہ اکبر, پھر دھاڑے مار کے رونے لگ گئی. کہنے لگی بڑی گناہگار ہوں, میرے نصیبے میں اللہ غنی, آج کی ماں میرے نصیبے پر کیا, میرے نصیبے کے کیا کہنے کہ خدا کا نبی میرے خواب میں آیا. پھر اللہ اکبر, کہنے لگی مولوی صاحب دکھ کی بات سناؤ. میں نے کہا بیٹی سنا. کہنے لگی مولوی صاحب تجھے مولانا کہوں, حضرت جی کہوں یا ابو کہوں؟ میں نے کہا بیٹی ابو کہہ لے. 29 سال کی اس کی عمر, 40-47 سال میری عمر ہے. میں نے کہا بیٹی مجھے ابو کہہ لے. دکھ کی بات سنانے لگی. کہنے لگی مولوی صاحب پچھلے سال میں بیوہ ہو گئی. اللہ اکبر, تجھے میں پیغام دیتی ہوں, اندر کی بات بتلائی, سن کان کھڑے کر کے. کہنے لگی مولوی صاحب مجمع میں جاوے گا, تقریروں میں جاوے گا, خانقاہ میں بیٹھے گا, استانے پہ جاوے گا, بیان کرے گا. اللہ اکبر, پردے میں مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی, ان کو جا کے میڈیا کی بیٹی کا پیغام دے دیو اور ان کو کہنا جب نماز کے بعد دعا کیا کرو تو ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو. اللہ ان کے شوروں کی لمبی عمر کر دے, اللہ ان کے شوروں کو ان کی زندگی میں نہ مارے, اللہ کبھی کسی کو بیوہ نہ کرے. مولانا مجھے 1 سال کے بعد شور کی اہمیت کا پتہ لگ گیا کہ آدمی کا ساتھ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے, جب سر پر سہاگ کا سایہ ہوتا ہے, خدائے پاک کی قسم لوگ راہ چلتے کتراتے ہیں. جب سہاگ قبر کے اندر چلا جائے, جب تک جسم سے کپڑے نہیں اترتے, معاشرہ 2 روٹی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑی، چاچا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے گئے. دوسرا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد چند بچیاں عمر کی کچیاں دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی. ایک بچی آگے بڑھی اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا. حضرت عمر نے اشارہ کیا، کیا بات ہے؟ ممبر پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اشارہ کیا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی ادھر آئیے. حضرت عمر کھڑے ہو کے چلے گئے اور فرمانے لگے بیٹی کیا بات ہے؟ کہ چاچا 4 دن پہلے جو اس مصلی پہ امامت کروایا کرتا تھا، اس ممبر پر بیٹھ کے قرآن کی تشریح کیا کرتا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ سیدنا عمر کہنے لگے میں سمجھ گیا یہ بات ابو بکر کی بات کر رہی ہے. میں نے کہا بیٹی وہ تو بے وفائی دے کر ہمیشہ کے لیے روزہ انور میں چلا گیا. وہ بیٹیاں ایک منٹ کے لیے لمحے کے لیے روئی، پھر کہنے لگی چاچا یہ ذمہ داری مدینے والوں کی، یتیموں غریبوں کی، بیواؤں کی، بے کسوں کی، گناہگاروں کی کس کے سپرد کر کے چلا گیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنی طرف اشارہ کیا، ایک بچی آگے بڑھی اور پھر مجھے ڈانٹ کے کہنے لگی اگر غریبوں یتیموں کی ذمہ داری تیرے سپرد کر کے چلا گیا تو تجھے یہاں بیٹھنے کی کس نے اجازت دی؟ حضرت عمر کہنے لگے میں نے کہا میں کیا کروں؟ کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مدینے کی گلی میں لے گئی، اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ ایک دروازے سے مجھے اندر داخل کر دیا. میں نے دیکھا بکری کا باڑا تھا، ایک بچی اندر گئی اور جا کے ایک ہاتھ میں جھاڑو اور ایک ہاتھ میں برتن لے کے آ گئی. کہنے لگی چل پہلے ہماری بکریوں کے باڑے میں جھاڑو دے، پھر ہماری بکریوں کا دودھ دھو کر ہمارے دروازے پر دے کے آ. حضرت عمر کہتے میری کوکیں نکل گئی، میری چیخیں نکل گئی. پہلے میں جھاڑو دیتا رہا، صدیق کو یاد کرتا رہا، پھر میں پانی میں میں نے دودھ کا برتن بھرا، پھر میں دروازے پہ دے کے آیا. بچیاں کہنے لگی اللہ تجھے شاد و باد رکھے، اللہ تیرا بھلا کرے. کہنے لگے میں نے روتے ہوئے پوچھا بیٹی یہ ذمہ داری مجھے کیوں دی؟ کہ بابا یہ صدیق کی بات کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم جب سے خلافت کا تاج پہنا اس وقت سے لے کر اس 2.25 سال تک اسے پتا تھا ہمارا ابا کوئی نہیں، اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے دروازے پہ آیا کرتا، ہمیں دودھ کا برتن لیتا، ہماری بکریوں کے باڑے میں جاتا، پہلے بکریوں کا باڑا صاف کیا کرتا تھا، یتیموں کی بکریوں کا دودھ دو کے ان کے گھر میں پہنچایا کرتا تھا. تب اس کا ڈھکے گا ابو بکر کو اللہ قبر میں سکون. حضرت لقیط رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا رکھ کے تھوڑی بات آگے چلاتا ہوں. مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دینا، جو پرانا اللہ پاک نے سیدہ زینب کو جوانی دے دی. کہو ادھر حالہ کا بیٹا لقیط یہ بھی جوان ہو گئے. حضرت حالہ لقیط کا رشتے کا پیغام لے کر سیدہ زینب کا پیغام دے کر رحمت دو عالم کی گھر والی سیدہ خدیجہ کے پاس آئی اور آگے کہنے لگی بہن وعدہ یاد ہے؟ کیا وعدہ؟ کہ میرا بیٹا جوان تیری بھی جوان ہے. اما خدیجہ مسکرائی اٹھی اور کہنے لگی کملی والے ساری زندگی آپ کے قدموں پہ نچھاور کیا، کبھی آپ سے کچھ مانگا نہیں، آج مانگو تو آپ دو گے. حضور نے فرمایا جی خدیجہ کملی والے میری بہن دروازے پر آئی ہے، بڑا مان لے کے آئی ہے. آپ نے تو فرمایا دی دہاڑی کو دروازے سے خالی نہیں بھیجتے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کیا مانگتی ہے؟ کملی والے سونے چاندی کپڑے رکھنے کا سوال نہیں، تیری دھی کا رشتہ مانگتی ہے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اگر میں باپ ہوں تو تو مان، مجھے پتہ ہے میری اولاد کے بارے میں خدیجہ تو اچھا فیصلہ کرے گی، تیری مرضی ہاں کر دے تیری مرضی نہ کر دے. کہ کملی والے آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ خدیجہ تیری ہاں میں ہاں تیری نہ میں نہ. اما خدیجہ حالہ کے پاس گئی، جا کے گلے سے لگایا کہ مبارک ہو محمد رسول اللہ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے. ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا بولا. ایک بولی تو نے آج کیا پوچھنے لگ گیا. ادھر اعلان نبوت ہوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. نبی کا گھرانہ مسلمان ہو گیا، نبی کے گھرانے نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت لقیط نے ابو العاص بن ربیع نے بھی کلمہ نہ پڑھا. تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، رحمت دو عالم کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا. یہ اپنے گھر میں اپنے سسرال میں سیدہ زینب خوشی، اس لیے رحمت دو عالم علیہ السلام نے ان کو جانے کا نہیں کہا، اپنے شوہر کے پاس رہے، حالات بہتر ہوں گے تو مدینے میں آ جائیو. میرے عزیزوں پھر ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا. اللہ اکبر. کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے، اپنے
اپنے مال کی حفاظت کے لیے اپنے مال کو بچانے کے لیے جا رہے تھے. حضرت عباس لڑنے کے لیے نہیں, برادری کا ساتھ دینے کے لیے. حضرت عقیل علی کے بھائی برادری کا ساتھ دینے کے لیے. حضرت لقید اللہ اکبر ابو العاص بن ربی برادری کا ساتھ دینے کے لیے. پھر وہاں جا کر اللہ کی طرف سے غزوہ بدر ہو گیا. 70 مارے گئے, 70 قیدی کر لیے گئے. ان کے اندر میرے عزیزوں نبی کا داماد بھی قیدی کر لیا گیا. اللہ غنی. اور میرے عزیزوں شان عمر سنو. اللہ کے پاک پیغمبر نے سیدنا صدیق اکبر سے, سیدنا عثمان ذو النورین سے, حضرت علی سے, تمام صحابہ سے مشورہ لیا ان قیدیوں کا کیا کرنا چاہیے. خدا کے پیغمبر کو مشورہ دیا. اللہ کے پیغمبر علم میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, لکھائی کا کام جانتے ہیں. ایسا کرو ان کو ہمیں لکھائی سکھا دیں, ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. اور باقی جو مالدار ہیں 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک فدیہ دے دو, آزاد کر دیں گے. خدا کے پیغمبر نے جا کر سردارانہ مکہ کو پیغام دے دے. اپنے پیچھے اپنے علاقے میں مکے میں اللہ اکبر پیغام روانہ کر دیا. پیسے لے کے آؤ, ہمیں چھڑا کے چلے جاؤ. حضرت لقیط نے ابو العاص بن نبی نے بھی پیغام بھیج دیا. یہ پیغام سیدہ زینب کو ملا. زینب آ جا, فدیہ دے جا, اپنے ابے سے مجھے چھڑا کر واپس لے جا. حضرت لقیط ابو العاص کے بھائی اللہ اکبر کی نانا حضرت زینب کہنے لگی میرے پاس کچھ نہیں. اپنے گلے میں سے ہار نکالا کہ نانا کو دے دیا اور کہنے لگی جا میرے ابے کے قدموں میں جا کے رکھ دینا اور میرے شوہر کو چھڑا کے لے آ. میرے عزیزوں جو فدیہ دیا جا رہا تھا, سرداران مکہ لائن میں کھڑے تھے. ان میں ابو العاص بھی آ کے کھڑے ہو گئے. ان کے ہاتھ کے اندر ہار تھا. کنانا بھی ساتھ کھڑے تھے. رحمت دو عالم کی اچانک ابو العاص داماد کے چہرے پر نگاہ پڑی اور ساتھ ہی ہاتھ پہ نگاہ پڑی. اللہ اکبر. جب ہاتھ میں ہار دیکھا سر جھکا کے رونے لگ گئے. آپ کے رونے کی آواز صدیق کے کانوں میں پہنچی, رونے کی آواز آپ کے عمر کے کانوں میں پہنچی. یا رسول اللہ آج خوشی کا دن ہے, آج فتح کا دن ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج آپ کیوں رو رہے؟ پیغمبر نے میرے عزیزوں بڑے بڑے انداز میں کہا خدیجہ خدیجہ ہی تھی, خدیجہ خدیجہ ہی تھی. یا رسول اللہ خدیجہ کا ذکر کوئی نہیں, خدیجہ کہاں سے یاد آ گئی؟ ابو بکر وہ ہار دیکھ کے میری خدیجہ کا ہار ہے, ابو عثمان وہ ہار دیکھ میری خدیجہ کا ہار ہے. اوے یارو خدا کے واسطے اپنی گھر والیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگو. بھابھیوں کے نووں کے بچوں کے دیکھ لو, بہووں کے بچوں کے دیکھ لو, ایک دن میں اوقات پتہ لگ جائے گی. اور میری بہنوں اگر سن رہی ہے اپنے سہاگ کی سلامتی مانگو. ساتھ بیٹے کیوں نہ ہو, رب کعبہ کی قسم عورت امت کی کمائی پہنا لیے جنازہ اٹھنے کی دے. یہ اولاد تو میرے عزیزوں شربت دوائی پر تصادر سا کے مارتی ہے. ایک بوڑھا اور بوڑھی اپنے گھر میں میرے عزیزوں اجڑوں کی طرح بیٹھے تھے, کپڑوں میں میل ہے, روٹی سوکھی ہوئی آگے پڑی ہے, پانی والا پیالہ ٹوٹا پڑا ہے. ایک آدمی رشتہ دار تھا یا غیر رشتہ دار تھا, مکان کا پردہ دیکھ کر, مکان کا دروازہ کھلا دیکھ کر پردہ ہٹا کر نہ چلا گیا اور جا کے کہنے لگا اماں جی یہ حالت کیسی بنا رکھی ہے؟ اماں کیا تیرے گھر میں تیل کوئی نہیں, تیرے سر میں تیل لگانے والا کوئی نہیں, ابا جی تیرے کپڑے دھونے والا کوئی نہیں. اور کہنے لگی ماں کہنے لگی چپ کر جا, چپ کر جا. باپ کہنے لگا اپنی بولوں گا تو کب بولوں گا. اس جوان کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا اللہ اکبر, پتر لے گئے نوحہ دیاں لے گئے ہو, پتر لے گئے نوحہ دیاں لے گئے ہو, بڑھڑی بڑھڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چو. اب تو موت کا انتظار ہے, کب بلاوا آ جائے. ہر گھر کی حالت ہے. جاؤ جاؤ کسی بابا جی کو بغیر پنکھے کے نیچے مسجد کے اندر بیٹھا دیکھو اور اس سے پوچھو گھر کیوں نہیں جاتا. بہو نے میرے گھر میں تانا مار دیا, ابا تجھے چلنا ہی نہیں آتا, تیری جوتیوں پہ جو گند لگتا ہے میرے گھر کا فرض خراب ہوا. ابا بھی کہتا, بیٹا کہتا ابو جی آپ کو کیا پڑی, بازار میں پھر لیا کرو گرمی کے موسم میں, جب شام کو میں گھر آؤں تو پھر آ جایا کرو. جو بیٹا اپنی غیر موجودگی میں اپنے باپ کو گھر میں بڑھنے نہیں دیتا, وہ مرنے کے بعد قبر پہ جا کے قرآن سنائے گا.
اسی لیے بھگ کر کے غیور مسلمانوں اپنے ہاتھوں سے کچھ کر کے چلے جاؤ، ورنہ میرے عزیزوں اولاد پہ مال نہ رکھیو۔ نصیبوں والے وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے کندھوں پہ چلے گئے، اس پیسے کے لالچ نے، اس مال اور ڈالر نے، اس پاؤنڈ نے اپنی اولاد کو ہمارے سے اتنا دور کر دیا، مرے ہوئے 40 دن گزر جاتے ہیں، اولاد واپس آنے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ محرم الحرام آئے گا، دیکھنا قبروں کے اندر قبرستان میلہ لگا ہوگا، کوئی پھولوں کی مالا، کوئی مکھانے کی ڈلی، کوئی پانی، کوئی شربت، کوئی مٹی لے کے جائے گا۔ اس دن تو مٹی بھی سونے سے زیادہ نایاب ہو جائے گی میرے عزیزوں۔ کوئی پھولوں کی مالا، کوئی اگربتیوں کا گچھا لگا کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، پسینے میں سرابور ہو کے آ رہا ہے۔ جب قبر سے باپ کی، جب قبر سے ماں کی ہٹ کے واپس آتا ہے، اماں بھینی بھینی آواز میں، اماں سہمی سہمی، ابا ڈرے ڈرے انداز میں آواز دے کے کہتا بیٹا پھولوں کی چادر ڈالنے والے، اگربتیاں جلانے والے، پانی کے پیالے رکھنے والے، مسور کی دال ڈالنے والے، رب کعبہ کی قسم ان میں سے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سارے کام کر کے قبر کا اوپر کا سجا کے چلا گیا۔ کاش 3 مرتبہ یہاں کھڑے ہو کے قل ہو اللہ پڑھ کے چلا جاتا تو قبر بھی جنت کا باغ بن جاتی۔ کون پڑھے بھائی؟ ہاں ہاں، نصیبوں والے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، اور نصیبوں والی وہ اولاد ہے جن کے ماں باپ دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ کنانا ادھر آؤ جی، یہ ابو العاص کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کی بیوی کا ہار ہے، نکال لو اسے لائن سے۔ ابو العاص ادھر آئیے، تیرے پاس پیسے نہیں کوئی تھی فدیہ دینے کے لیے؟ کہ نہیں۔ تو نے کیا کیا؟ کم مکے پیغام بھیجا، میرا بھائی میری بیوی کا ہار لے کے آئے۔ ابو العاص تجھے پتہ ہی ہار کس کا ہے؟ اللہ۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو، بلال کھڑا رو رہا ہے، فرمایا یہ میری خدیجہ الکبریٰ کی نشانی ہے، نکاح کا وقت تھا زینب کا، میری خدیجہ نے اپنے گلے سے ہار نکال کر یہ ہار زینب کے گلے میں ڈال دیا۔ آج ایسا اوکھا ویلا آ گیا، آج ایسی پریشانی آ گئی، بیٹیاں باپ کو ہار اتار کے دینے لگی۔ فرمایا ان لوگوں ہار تو رکھ لوں گا لیکن قیامت کی صبح تک بیٹیوں کا مان ٹوٹ جائے گا۔ جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے، فرمایا میرے صحابہ میں نے آج تک تمہارے سے کچھ مانگا کوئی نہیں، آج مانگوں تو دو گے؟ کملی والے کو فرمائیے، آپ نے فرمایا یہ میرے داماد کو ایسے ہی چھوڑ دو اور میری زینب کا ہار واپس بھیج دو۔ اللہ اکبر، میں دھی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، آج یہ ہار آیا میں محمد سے برداشت نہیں ہو رہا۔ واہ محمد، طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے نہ روئے او لوگوں، چمڑے صحابہ کے ادھڑے صبر و استقلال کا دامن پکڑا، او لوگوں چہرہ خون سے لہولہان ہو گیا، اونٹ کی اجڑی ڈال دی گئی، کبھی آنکھ میں آنسو نہ آیا۔ آج بیٹی کی بے بسی کو دیکھ کے محمد کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ 10-10 لاکھ روپے کا جانور قربانی پہ ذبح کرنے والوں، تمہیں یاروں کے ساتھ ٹکا کباب تو یاد آئے، 1 کلو کی تھیلی لے کے بہل کے دروازے پر جانا بھی یاد آیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے 10 لاکھ روپے کا جانور لیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے 5 لاکھ روپے کا جانور لیا۔ یہ جانور 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں مل سکتا تھا۔ اللہ اکبر، اگر نمود و نمائش ہے تو یہ جانور تیرے لیے وبال بنے گا، اگر اللہ کی رضا ہے تو جنت کی سواری بنے گا۔ میرے پاس بھی کوئی آیا ہوگا، حضرت جی 10 لاکھ روپے کی قربانی لی، میں نے 10 لاکھ کا جانور لیا۔ میں نے کہا اللہ قبول فرمائے، یہ بتا کتنے بہن بھائی ہو؟ کہ 4 بہن بھائی ہیں۔ کتنے دنیا میں باقی، کتنے دنیا سے چلے گئے؟ کہ 2 باقی، 2 چلے گئے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، بہن ہے کا جنازہ اٹھ گیا، بھائی ہے جنازہ اٹھ گیا۔ میں نے کہا بتا یتیم بھانجے بتیجے کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہوٹل پہ نوکری کر رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل کی ورک شاپ پہ ہاتھ کالے کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا انہوں نے قربانی لی؟ کہنے لگے 20 کلو کے آٹے کے پیسے کوئی نہیں، قربانی کہاں سے لیں گے؟ میں نے کہا میاں پھر تو نے بڑی غلطی کر دی، 10 لاکھ روپے کا ایک جانور لایا، 10 لاکھ روپے کے 3 جانور لے کے آتا، ایک اللہ اکبر بیوہ بہن کے دروازے پہ کھڑا کرتا، ایک یتیم بھتیجوں کے دروازے پہ کھڑا کرتا۔ عید کا دن ہوتا، اللہ اکبر، چوری تیرے گھر کے جانور پر بھی پھرتی اور چوری بہن بھائی کے دروازے پر جو جانور کھڑا تھا اس پر بھی پھرتی۔
رسی پکڑ کے کہتا ابا لے کے آیا، بھتیجا کہتا چاچا لے کے آیا، بھانجا کہتا ماما لے کے آیا۔ جب جانور کی رسی بھانجے کے ہاتھ میں بہن پکڑ کے دیکھتی، جولی پھیلا کے دیکھتی، اللہ ویرے کو آباد کر دے، رب کعبہ کی قسم چوری تیرے جانور پر بھی پھری، چوری ان جانوروں پر پھری، پتہ نہیں تو نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کیا، قبول ہو یا نہ ہو۔ جو جانور بہن و بھائی کے دروازے پہ کھڑا آیا، ادھر میرے عزیزوں گلا کٹا، ادھر جنت سے قبولیت کا تیرے لیے انعام آ گیا۔ یا گوشت کی تھیلی کو نہیں لے کے جاتا۔ اور ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں غریبوں کو دو، غریبوں کو دو، رشتہ داروں کو دے کے کیا کرنا، انہوں نے قربانی کر رکھی ہے۔ اور جاؤ رشتہ داروں کے گھروں میں جاؤ، جن کو کسائی نہیں ملتا پہلے دن کے گھر گوشت نہیں پکتا۔ جب خدا کہہ رہا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَالْمِسْكِينَ، پہلے اپنوں کو دو پھر غریبوں مسکینوں کو دو۔ اور جب نبی نے کہا کہ اس 3 جانور میں 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے، ایک فقیروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تو بڑا چودھری ہے، اس نے کر رکھی ہے، وہاں نہ دو جی، تجھے چاہیے سب کے گھروں کو آباد کر، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ یہ ان کی زندگی سے ہمیں واقعات مل رہے ہیں۔ جب ابو العاص کو، حضرت لقیط کو اب بیٹا پیدا ہونا، نام رکھنا لقیط، کہنا کون ہے، کہ نبی کا پہلا داماد ہے صلی اللہ۔ کون کو رکھے گا انشاءاللہ؟ وہ نہ ہاتھ کھڑے کرے کہ جن کے رشتے نہیں آ رہے، رکھے گے نا انشاءاللہ۔ صحابہ صحابیات ازواج مطہرات کے نام پر اپنی اولاد اپنے بچوں کے نام رکھو۔ مجھے نہیں پتا، علماء بتلائیں گے برکت آئے گی نہیں آئے گی، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ وہ برکت والے نام ہیں جن ناموں کو زبان سے مصطفیٰ نے لیا اور اس پر خدا نے لیا۔ نیک نام رکھیں گے نا صحابہ کرام کے نام۔ ابو العاص اب تو کلمہ پڑھ لے، نبی نے کہا نہیں، چلے گئے، حضور نے فرمایا نہیں روکو اس کو، جانے دو۔ دوسری مرتبہ یہ پھر مال تجارت لے کے مکے والوں کا ہے، مسلمانوں نے پھر آ کر قابو کر لیا، حضور کی خدمت میں لایا، آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ صحابہ کہنے لگے اب تو غیرت کھا، اب تو کلمہ پڑھ۔ حضور کا مکھڑا مبارک دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مکے والوں کی امانت میرے پاس ہے، لوٹا کے آؤں گا، اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا کہیں گے نبی کا دماد ہمارا مال کھا گیا۔ اوے لوگوں، کردار والوں، خاندان والوں، شخصیت والوں، نسلوں والوں، خدا کے واسطے 2 نمبر کام کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کا خیال کیا کرو، اپنے بڑوں کا خیال کیا کرو، اپنی نسل کا خیال کیا کرو۔ لوگ گالی دیتے ہیں، تمہیں نہیں دیتے، کام تمہارا ہوتا ہے گالی ماں کو دیتے ہیں، کام تمہارا ہوتا ہے گالی دادے کو دیتے ہیں، کام تمہارا ہوتا ہے گالی باپ کو دیتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جو اپنے پرکھوں کی پگڑی کے شملے کو برقرار رکھا کرتے تھے، آج یہ اولاد اپنے باپ کی پگڑی اپنے ہاتھوں سے رلا رہی ہے، پھر بھی کہہ رہی ہے نوکری بھی نہیں ملتی، پھر بھی کہتے کام نہیں ہوتا۔ آجا میں تجھے وظیفہ بتاؤں، تیرے بگڑے کام بنیں گے، اللہ اکبر، تیری کاموں میں جو رکاوٹ ہوگی اللہ وہ کام بنا دے گا۔ میاں کوئی میرے سے دعا کرواوے گا، حضرت جی دعا فرما دو بچے کو یوں ہو جائے، حضرت جی دعا کر دو میرا مسئلہ ہو جائے۔ اور جوانوں، بکر کے غیور مسلمانوں، اگر ماں باپ گھر میں موجود ہے تو دعا کروانے کے لیے سخی سلطان بہو جاتا ہے، تو دعا کروانے کے لیے قبولیت کے لیے فرید الدین گنج شکر کے دربار جاتا ہے، علی حضرت علی جی اجمیری کے پاس جاتا ہے، کہیں خانقاہ پہ جاتا ہے۔ اور ایک کملا، اگر ماں باپ گھر میں موجود ہو، اگر تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو، اپنے ماں باپ سے دعا کروا۔ رب کعبہ کی قسم بال 2 ہیں، ایک بال کالے ایک بال سفید، کالے بالوں کا اللہ خیال کرتا ہے اور سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے۔ ماں باپ سے دعا کروا۔ مولوی جی میرے ابو تو دنیا سے چلے گئے، میں نے کہا قبرستان چلا جا کے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جا، اللہ اکبر، جتنا قرآن پڑھ سکتا ہے پڑھ، اور پھر تصور میں کہ امی جی بڑا پریشان ہو، ماں جب پسینہ ماتھے پہ دیکھ کے پنکھا جلا کرتی تھی، آج پنکھا جلنے والی کوئی نہیں، اما آج پریشانیوں کا پسینہ آیا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ان کا کنیکشن ہمارے سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ ایک قدم ایک سٹیپ اور اللہ کے قریب ہو گئے۔ فرمایا او لوگو، اللہ اکبر، جب ماں باپ کو تصور میں یاد کیا جاتا ہے، سنو حدیث، ارشاد فرمایا
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے مرنے کے بعد جو ماں باپ کی قبر پہ جائے گا پڑھے گا نہیں، درود شریف نہیں پڑھے گا، قرآن پاک نہیں پڑھے گا، تسبیحات نہیں کرے گا، ماں باپ کی قبر پہ جا کے پیار و محبت سے ماں باپ کی قبر کو دیکھے گا، اللہ دو انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام اللہ مال میں برکت عطا فرمائے گا، دوسرا انعام اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما دے گا۔ بکر والوں ماں باپ گھر میں، ماں باپ قبر میں ہو، اللہ زیارت سے رزق کی تنگی دور کرتا ہے۔ جس کے بوڑھے ماں باپ گھر میں ہو وہ روٹی پر گھی لگا کے کھلائے گا، خدا کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ مکے گئے واپس، لوگوں کی امانتیں واپس کی اور پھر کہا سارے حرم میں جمع ہو جاؤ، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، زینب کے گھر والا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں رسول اللہ کا داماد ہوں، روک سکو تو روک لو، آج تمہیں کلمہ پڑھ کے سناؤں گا، آج مسلمان ہو رہا ہوں، تلوار ہاتھ میں اور زبان سے کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر مدینے میں آئے، مدینے کے ہو کے رہ گئے، حضور کے وصال تک حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ایک خاموشی اختیار کر لی، پھر آپ کا انتقال ہوا۔ یہ نبی کی زینب کا داماد گھر والا، حضور کے تین داماد، پہلا داماد حضرت لقیط ابو العاص بن ربیع، کیا نام ہے؟ حضرت لقیط۔ دوسرا داماد عثمان ذو النورین جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے ام کلثوم رقیہ دی۔ تیسرا داماد علی المرتضی جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا دی۔ میرے عزیزوں ہر طرف جھنڈوں کے رنگ بدل گئے، اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا علماء حق علماء دیوبند کا اسٹیج یہ ہے کہ ہم ایک نواسے کو یاد نہیں کرتے، ہم نبی کے ہر نواسے کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کا نواسا حسن بھی ہے، نبی کا نواسا حسین بھی ہے، نبی کا نواسا محسن بھی ہے۔ اوے لوگوں اللہ اکبر، ہم نے کربلا کے واقعوں کو بڑا محدود کر دیا۔ کیا محدود کیا؟ ماں فاطمہ کی گود میں دودھ پلایا، نانے کے کندھے پہ بٹھا کے سیدھا کربلا کے میدان میں پہنچایا۔ تربیت کرنے والے کون تھے؟ قرآن پڑھانے والے کون تھے؟ نمازیں پڑھانے والے کون تھے؟ انگلی پکڑ کر مسجد میں لانے والے کون تھے؟ دعوتیں کرنے والے کون تھے؟ اللہ اکبر، کردار دکھانے والے کون تھے؟ کل کے درمیان رہ کے جنگیں لڑی، کل کی صحبت میں رہ کے نمازوں کے سجدے کیے۔ میرے عزیزوں آسمان کے ستاروں کی ناطنا نام نظر آئے گا، ادھر دیکھو گے چاچا ابو بکر آئے گا، ادھر دیکھو گے چاچا عمر آئے گا، ادھر دیکھو گے خالو عثمان نظر آئے گا، ادھر دیکھو گے ابا علی نظر آئے گا، کہیں معاویہ نظر آئے گا، کہیں اکرمہ نظر آئے گا، میرے عزیزوں کہیں ابو ذر نظر آئے گا، کہیں ابو ذر غفاری نظر آئے گا۔ کون حسن کون حسین رضی اللہ تعالی؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میری اماں نے مجھے جھجوڑا اور جھجوڑ کے کہنے لگی حضور کی مجلس میں کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا اماں بھی مغرب کی نماز میں جاؤں گا۔ اماں نے ہاتھ پکڑا، حذیفہ کہ جی اماں جان، کہ جب نبی کی خدمت میں جائیو اپنے لیے میرے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے میں چلا گیا اور جا کے میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ رحمت دو عالم نے نماز کا سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے نمازیوں کی طرف منہ کیا، میں رسول اللہ کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے منہ موڑ کے دیکھا، فرمایا حذیفہ ہاں کہ جی یا رسول اللہ، کہ کب آیا؟ کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نبوت نے یوں کر کے دامن پھیلایا، فرمایا حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرما دے۔ میں منہ میں انگلی ڈال کے سوچنے لگ گیا، اللہ اکبر، اتنے میں حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آپ نے فرمایا حذیفہ اللہ نے جب سے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر آج تک یہ فرشتہ زمین پہ نہیں آیا، آج یہ پہلی مرتبہ فرشتہ میری زیارت کرنے کے لیے آیا۔ حذیفہ تجھے پتہ ہے یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد تیری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کی سردارن بنا دیا اور تیرے بیٹے حسن حسین کو نواسوں کو اللہ پاک نے جنت جوانوں کا سردار بنا دیا۔ کون حسن رضی اللہ تعالی عنہ؟ تھکے تو نہیں، موضوع صحیح چل رہا ہے۔ کون حسن رضی اللہ تعالی گود میں لیے بیٹھے، اللہ اکبر، اذان ہوئی، مسجد میں تشریف لے آئے اور لا کر سجدے والی جگہ پر حضرت حسن کو بٹھا دیا، نیت باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، رکوع کیا، قیام رکوع کرنے کے بعد سجدہ کیا، پھر تیلا تھا حسن چڑھ کے نبی کی گردن پر آ کے بیٹھ گئے۔ خدا کے پیغمبر نے سجدہ ہی لمبا کر دیا، اللہ اکبر۔ حضرت شداد کہتے ہیں میں نے یوں دیکھا حضور کا سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، پھر اچانک حضرت حسن اترے، رحمت دو عالم نے سجدے سے سر اٹھایا، پھر دوسرا سجدہ کیا، اللہ اکبر، میرا حسن پھر آگے حضور کی گردن کندھے پر بیٹھ گیا۔ اللہ
کہ پاک پیغمبر نے سجدہ طویل کر دیا. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے, پاک پیغمبر نے تحیات کو مکمل کر کر سلام پھیرا, اللہ اکبر, بیٹے کو سینے سے لگایا, فرمایا او میرے صحابہ دیکھ لو, یہ میرا بیٹا دو جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئے گا. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ وہ جنتی او جوانوں کا سردار ہے جس کی سواری کو اللہ نے میں محمد الرسول اللہ پسند فرما لیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے شہزادوں کے پاس, اے لوگوں جھگڑا نہیں, اختلاف نہیں, ان کا پیار تھا. سن 15 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک حضرت حسن کا وظیفہ 5000 روپیہ مہینہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. اور پھر ایک مخصوص علاقہ تھا, اس کا 10 لاکھ سالانہ جو ٹیکس تھا وہ حضرت حسن کے پاس آیا کرتا تھا. تم کہتے ہو جھگڑا ہے؟ امیر معاویہ 6 لاکھ درہم لے کر حضرت حسن کی خدمت میں آئے. یہ لیجیے, کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ. دل میں خیال آیا ابھی کپڑا اٹھا کے دیکھے گا, ابھی درہم و دینار کو ہاتھوں میں الٹا پلٹا کے دیکھے گا. آپ کے پیروں میں ایک بیٹھا آپ کے جوتے صاف کر رہا تھا. امیر معاویہ دیکھتے اب کیا کرے گا. آپ نے فرمایا میرے خدام, میرے غلام کا جی کا جلدی کر, یہ 6 لاکھ درہم اٹھا اس جوتی صاف کرنے والی کی جھولی میں ڈال دے. حضرت امیر معاویہ ہکے بکے رہ گئے. آپ نے فرمایا, کہنے لگا چچا جی آپ کیا سمجھتے تھے 6 لاکھ درہم دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ جائے گا, اتنے پیسے تم آل رسول جوتے صاف کرنے والے کو دے دیا کرتے. کون؟ حسین رضی اللہ تعالی, اللہ اکبر. حاتم طائی کا پوتا آ گیا اور آ کے کہنے لگا میں سخی دادا کی سخی اولاد ہوں. کیا کرتا ہے کہ میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا, 10 درزے بنی ہوئی تھی, 10 دروازے بنے ہوئے تھے, اس دروازے سے خیرات ملا کرتی, اس دروازے سے پانی ملا کرتا, اس دروازے سے یہ چیز ملا کرتی, 10 جگہ سے میرا دادا خیرات کیا کرتا تھا. حضرت حسن حسین کہنے لگے پھر کیا ہوا کرتا, اس کی حاجت پوری ہوتی کہ نہیں, اگلے سال پھر دروازے پر آتا. حضرت حسین نے ہاتھ پکڑا کہ اللہ حضور علیہ السلام کے روزہ انور پر لے گئے, جا کے حضور علیہ السلام کے روزے پر سلام کیا اور کہنے لگے دادا نانا سخی دادے کا سخی پوتا لے کے آیا, اس نے اپنے دادے کی سخاوت بتائی, آج میں سے اپنے نانے کی سخاوت بتاؤں گا. تیرے دادے کے دینے کے 10 دروازے تھے, یہ بھی کوئی سخاوت ہوئی؟ حاجت مند 10 دروازوں پر آ کے دھکے کھائے پھر بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو. میرے نانے روزے والے کو دیکھ لے, اس کے دروازے پر ایک ہی مرتبہ آ کر کوئی جھولی پھیلاتا, ایک دروازے سے پہلی مرتبہ اتنا دے دیا جاتا کہ موت تک پھر کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی. کون؟ حسن رضی اللہ تعالی نماز پڑھنے ایک حبشی آیا, حضرت حسن کو دیکھ کے سجدے میں پڑ گیا اور کہنے لگا اللہ 10,000 درہم دے دے, اللہ 10,000 درہم دے دے, اللہ 10,000 درہم دے دے. حضرت حسن نے نماز مکمل کی, گھر گئے, 10,000 توڑے میں گٹو میں ڈال کے لائے اور لا کے اس سائل کے ہاتھ میں دے دیے. اللہ اکبر. لباس کو دیکھ کے کہنے لگا, حالت کو دیکھ کے کہنے لگا حالت تو تیرے کپڑوں کی یہ لگتی ہے کہ تیرے سے 1 درہم کی امید نہیں, 10,000 درہم کہاں سے لے کے آیا؟ حضرت حسن جہاں کھڑے تھے وہاں سے اپنا منہ موڑا حضور کے روزے کی طرف کر لیا. کہنے لگے ہماری حالت کو نہ دیکھ, ہمارے ہاتھوں کی سخاوت کو دے. کہنے لگا بتا تو صحیح کون ہے کہ میرا شجرہ پوچھنا چاہتا ہے تو سن. میری ماں فاطمہ الزہرا, میرا ابا علی المرتضی, میری نانی خدیجہ الکبریٰ اور میرا نانا محمد الرسول اللہ. کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. ظہر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے منبر پر آ کر بیٹھ گئے. صحابہ جی قریب آ جاؤ, قریب آ گئے سارے. فرمایا لوگوں اللہ اکبر, میں بڑے غریب گھرانے کا بیٹا تھا, 4 پیسے آ جائیں لوگ غریبی کو بھول جاتے ہیں. میرے عزیزوں اللہ اکبر, میرے عزیزوں وہ قومیں کبھی ان کے سر نہیں جھکا کرتے جو اپنے ماضی کو نہیں بھولا کرتی. اور میرے عزیزوں 4 پیسے آنے کے بعد, شہر میں گھر بنانے کے بعد کچے مکان کی دیواروں کی خوشبو کو نہ بھولا کرو, انہی میں پلے انہی میں بڑے ہو. وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنا پچھلا دیکھ کر آگے کی طرف قدم اٹھاتی ہیں. حضرت عمر منبر پر آ کر بیٹھے, کیا کہہ رہے؟ کہنے لگے وہ لوگوں
میرا باپ بڑا دیہڑیدار تھا، میری اماں جب گھر میں آٹا نہیں ہوتا تھا بنی مخزوم میں میری خالہ کے گھر مجھے بھیج دیا کرتی، میرا خالو مجھے دیکھ کے کہتا ویلے آ گئے، میرا خالو مجھے بکریاں چرانے کے لیے لے جاتا، صبح سے لے کر شام تک ہم بکریاں چرایا کرتے تھے، جب شام کو واپس آتے تو میرا خالو ایک مٹھی کشمش دیا کرتا اور کہتا اس کونے میں بیٹھ کے کھا لے، میں وہ مٹھی کشمش 8 فٹ کا میرا قد، میرا پیٹ نہ بھرتا، میں ساری رات کروٹیں بدل کے روتا، اتنے میں بلال نے اذان دی، اتنے میں نبی کے صحابی نے اذان دی، عمر مصلی پر آئے اور آ کر نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر جب مصلی خالی کیا عبد الرحمن بن عوف نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے عمر یہ بات بتلانے کے لیے تو نے مدینے والوں کو اکٹھا کیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہاتھ چھڑایا، منبر پر جا کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے بھائی عبد الرحمن آج ملک مصر اور شام سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کے مجھے سلام کیا اور آ کر کہا عمر تیرے عدل کے تیری خلافت کے ڈنکے ملک شام مصر میں بجنے، میرے اندر ذرا خوشامد سی آ گئی، میرے اندر میں آ گئی، میں نے سارے صحابہ کو اکٹھا کر کر اپنا ماضی بتلایا کہ عمر اوقات کے اندر رہے، تیری اوقات ایک مٹھی کشمش کی تھی، آج تجھے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی دے دی، اے عمر یہ طاقت کا کمال نہیں محمد کی نگاہوں کا کمال ہے۔ کون عمر رضی اللہ تعالی منبر پر آ کے کھڑے ہوئے اور اعلان کر رہے اسمعوا واطیعوا، او لوگوں میری بات سنو میرا کہا مانو، کونے سے سلمان فارسی، اس کونے سے فلانے صحابی کھڑے ہو گئے، اوے لوگوں آج میرے عزیزو اپنے سے بڑے کے آگے ذرا کھڑے ہو کر سینے تال کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا بڑا مشکل ہے، صحابہ کھڑے ہو گئے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کے رکے کو دریا کی موجیں مانے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کے خط کو اور جس کی چادر کا لاوا حیا کرے، اور میرے عزیزو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، صحابہ کہہ رہے ہیں لا نسمع ولا نطیع، ہم نہ تیری بات سنیں گے نہ تیرا کام مانیں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے یارو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے عمر اگلی بات بعد میں کرنا، حکم نامہ جاری بعد میں کرنا، پہلے یہ بتا جو تو نے کرتا پہن رکھا ہے یہ کپڑا تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ ہائے ہائے کہتے ہو فاطمہ کا کھا گئے، اور توڑ دو ایسے موبائلوں کو، ختم کر دو ایسے پیکجوں کو جو نبی کے دامادوں کی نبی کے سسروں کی توہین کرے، اور پوری انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں اور بکر والے ارلے والے بھی پرلے والوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را 1400 سال پہلے جو نبی کی پاک جماعت نبی کے ساتھ وفاداری نبھا کے چلی گئی، آج 1400 سال کے بعد تمہیں انہیں گلے کیوں یاد آ رہے؟ او میرے یارو، یار کے سامنے یار کی برائی کرو یار ناراض ہوتا ہے، نبی کے یاروں کی برائی کرو آمنہ کا لال روزے میں ناراض ہو جاتا۔ 4 تھی 3 تھی 1 تھی، تجھے کیا لینا؟ نبی کا صدیق ہے، نبی کا عمر ہے، اللہ اکبر، جنہیں روزے میں سونے کی جگہ مل گئی وہ فاطمہ کیسے کھا سکتے تھے؟ اور میرے چاچ اور میرے پیاروں اور میرے یاروں، تیرے بیٹے کوئی گالی دے تو اسے اپنے محلے میں برداشت نہیں کرتا، اسے اپنی دکان سے پاس برداشت نہیں کرتا، جو فاطمہ کو دھکے دے یہ کیسا باپ ہے جنہیں روزے میں سلا کے برداشت کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ الصحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ عادل تھے، سارے صحابہ انصاف پسند تھے، رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ اللہ اکبر وفادار تھے، کہہ دو آل رسول کے وفادار تھے، کہہ دو آل رسول کے وفادار تھے، بلند آواز سے کہو آل رسول کے حقدار تھے، وفادار تھے، رب کعبہ کی قسم رشتہ داریاں بھی ان کی تھی، تعلق داریاں بھی ان کی تھی، لینا دینا بھی ان کا تھا۔ اے لوگوں اللہ اکبر ان کے گلے مت کرو، کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنیں گے نہ تیرا کام مانیں گے۔ بتا تیرا یہ کرتا کہاں سے آیا ہے؟ یہ نیا جوڑا کہاں سے سلوایا؟ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے ترانے ہو رہے، عمر جا رہے اللہ اکبر، بوسیدہ پیمند والا۔ اگر قرآن و سنت کی یہ باتیں آپ کے ایمان کو تازہ کر رہی ہیں تو براہ کرم اس نیکی کے کام میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ اسی وقت چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی اسلامی پیغام
कोई भी खैर की बात आप तक पहुंचने से रहने। याद रखें, एक सब्सक्राइब शायद आपके लिए क्लिक हो, लेकिन हमारे लिए ये हौसला है और अल्लाह के यहां ये सदकी जारिया भी बन सकता है। अल्लाह हम सबको दीन की